हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाह लतीफ़ मॉडल हाई स्कूल डहर की। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। क्लास सिक्स्थ, सब्जेक्ट उर्दू, लेसन और यूनिट मेहनत नज़्म। लर्निंग आउटकम्स। बच्चे इस सबक की नज़्म ज़बानी याद करेंगे। बच्चों को अशार की तशरीह करना होगी। बच्चे इस नज़्म में मेहनत की अज़मत के बारे में पढ़ेंगे। सबक 13वां, मेहनत। सबसे पहले तारुफ। नज़्म मेहनत ये नज़्म उर्दू की छठी किताब में दर्ज झील है। इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ नज़्म निगार हैं, जिन्होंने इस नज़्म के ज़रिए मेहनत की अज़मत के बारे में ज़िक्र किया है और बताया है कि मेहनत करने वाले का नाम हमेशा रोशन रहता है। सबक 13वां, सफ़ा नंबर 42। नज़्म मेहनत। आइए नज़्म पढ़ते हैं। बच्चों मेहनत करना सीखो, आगे आगे बढ़ना सीखो। मेहनत में है अज़मत पिन्हा, मेहनत में है राहत पिन्हा। बिन मेहनत हर काम है मुश्किल, पैदा होना नाम है मुश्किल। मेहनत की है बात निराली, इससे सहरा में हरियाली। जिन लोगों ने मेहनत की है, जग में उनकी धूम मची है। मेहनत से हर काम करो तुम, कौम का रोशन नाम करो तुम। आइए इस नज़्म के अशार की तशरीह करते हैं। नज़्म का पहला अशार। बच्चों मेहनत करना सीखो, आगे आगे बढ़ना सीखो। इस पहले अशार की तशरीह है। शायर कहता है कि बच्चों मेहनत करोगे तो आगे बढ़ना सीखोगे, क्योंकि मेहनत में ही कामयाबी है। नज़्म का दूसरा अशार। मेहनत में है अज़मत पनहा, मेहनत में है राहत पनहा। दूसरे अशार की तशरीह। शायर इस शेर में कहता है कि मेहनत में ही बड़ाई पोशीदा है। जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग मेहनत में सुकून हासिल करते हैं। नज़्म का तीसरा अशार। बिन मेहनत हर काम है मुश्किल, पैदा होना नाम है मुश्किल। तीसरे अशार की तशरीह। शायर इस शेर में मेहनत का हवाला देते हुए कहता है कि बिना मेहनत के हर काम मुश्किल है। जो लोग मेहनत नहीं करते उनका दुनिया में कभी नाम रोशन नहीं होता। नज़्म का चौथा अशार।
محنت کی ہے بات نرالی، اس سے صحرا میں ہریالی۔ چوتھے اشعار کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں محنت کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محنت کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور محنت سے ہی دنیا میں عزت پاتے ہیں۔ نظم کا 5واں اشعار۔ جن لوگوں نے محنت کی ہے جگ میں ان کی دھوم مچی ہے۔ 5ویں اشعار کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں محنتی لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ محنت سے کام کرتے ہیں وہ دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں سبق کے آخری اشعار کی طرف۔ محنت سے ہر کام کرو تم، قوم کا روشن نام کرو تم۔ 6 اشعار کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں اپنی قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہر کام محنت سے کرو گے تو دنیا میں اپنا نام روشن پاؤ گے۔ اب آتے ہیں سبق کی مشق کی طرف جو صفحہ نمبر 42 پر ہے۔ حصہ الف کا پہلا سوال۔ اس نظم میں آپ کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ پہلے سوال کا جواب۔ اس نظم میں ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیشہ محنت سے اپنا نام روشن کرو کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ دوسرا سوال۔ محنت کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ دوسرے سوال کا جواب۔ محنت کرنے سے دنیا میں عزت حاصل ہوتی ہے اور محنت کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 43۔ تیسرا سوال۔ محنت نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ تیسرے سوال کا جواب۔ محنت نہ کرنے سے ہر کام مشکل ہو جاتا ہے اور دنیا میں عزت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں حصہ بے کی طرف۔ ہر لفظ اور محاورے کے اوپر اس کے معنی کا نمبر لکھیے، یعنی ان الفاظوں کے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا الفاظ نرالی، جس کے معنی ہیں انوکھی۔ دوسرا الفاظ جگ، جس کے معنی ہیں جہان۔ تیسرا الفاظ عظمت، جس کے معنی ہیں بڑائی۔ چوتھا الفاظ ہے پنہاں، جس کے معنی ہیں پوشیدہ۔ پانچواں الفاظ سکھ،
جس کے معنی ہیں چین۔ چھٹا الفاظ ہریالی، جس کے معنی ہیں سبزہ۔ ساتواں الفاظ آگے آگے بڑھنا، جس کے معنی ہیں شہرت حاصل کرنا۔ آٹھواں الفاظ نام روشن کرنا، جس کے معنی ہیں ترقی کرنا۔ نواں الفاظ دھوم مچانا، جس کے معنی ہیں چرچا ہونا۔ 10واں الفاظ ہے نام پیدا کرنا، جس کے معنی ہیں نیک کام، نیک نام ہونا۔ اب آتے ہیں حصہ جیم کی طرف۔ ذیل کے فعلوں کے ساتھ دیے ہوئے فاعل اور مفعول لگا کر جملوں کو مکمل کیجیے۔ فاعل ہیں شاعر، بلی، مرغا، مریض، امی، فوزیہ، مالی، ابو، احمد اور دھوبی۔ مفعول ہیں آذان، برقع، کپڑے، نظمیں، چوہے، دوا، قرآن، پودے۔ اسی طرح یہاں پر کچھ خال دیے گئے ہیں جن میں ہمیں یہ الفاظ فاعل اور مفعول لکھ کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا خال ہے مرغا آذان دے رہا ہے، اس میں آپ لکھیں گے مرغا اور آذان۔ دوسرا خال بلی چوہے کو پکڑے گی، دوسرے خال میں بلی چوہے لکھیں گے۔ تیسرا خال شاعر نظمیں لکھیں گے، تیسرے خال میں شاعر نظمیں لکھو۔ چوتھا خال امی برقع سی رہی ہے، چوتھے جملے میں امی برقع لکھیں گے۔ پانچواں جملہ مریض دوا پی رہا ہے، پانچویں خال میں مریض دوا لکھیں گے۔ چھٹا جملہ احمد کھانا کھائے گا، چھٹے خال میں احمد کھانا لکھیں گے۔ ساتواں جملہ ابو آم لائے، ساتویں خال میں ابو آم لکھیں گے۔ آٹھواں جملہ مالی پودے لگا رہا ہے، آٹھویں خال میں مالی پودے لکھیں گے۔ نواں الفاظ فوزیہ قرآن پڑھ رہی ہے، نویں خال میں فوزیہ قرآن لکھیں گے۔ 10واں جملہ دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، 10ویں خال میں دھوبی کپڑے لکھیں گے۔ لفظ اور محاورے میں فرق یہ ہے کہ لفظ اپنے اصلی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ محاورہ اپنے اصلی لفظی معنوں کے بجائے روزمرہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آگے آگے بڑھنا یعنی ترقی کرنا۔ اسی طرح آپ نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ سبق کی مشق مکمل ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ آن لائن لیکچرز۔ اللہ حافظ۔